وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ علم را دو پر گمان را یک پرست، علم را دو پر گمان را یک پرست، ناقص آمد زن به پرواز بهتراست، مرغ یک پر افتاده سرنگون، باز بر پرندگان یافزون، می فتد می خیزد و آن مرغ گمان، با یکی پر بر امید آشیان، چون ز زن وارث علمش رو نمود، شد دو پران مرغ و پرها بر کشود۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی سامعین مجلس حضرت مولانا جلال الدین رومی، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں ایک طویل عرصے سے اس خانقاہ کی تعمیر کی غرض و غایت کے مطابق حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادے کا یہ سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت احسن طور پر جاری ہے۔ زمانے اور وقت کی نشیب و فراز اپنی جگہ پر، مگر جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی امر کو نمایاں کرنا تو یہ اس کی شان قدرت کے مطابق ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ زمان و مکان میں ہم قیدی ہیں، زمان و مکان کے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ ہم حیات و ممات کی پابندیوں میں ہیں، اللہ ان تمام بندشوں سے آزاد ہے، اور ہم اکتسابی علوم سیکھنے کے عمل کے محتاج ہیں، اللہ اس سے بھی بے نیاز ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر ہفتے کی نشست میں ایک نیا بیان، ایک نیا زاویہ نگاہ سامنے آتا ہے۔ جیسے گزشتہ نشست میں داؤد علیہ السلام کے زمانے کے واقعات بیان کیے گئے، تو کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں ظاہرداری کی بنیاد پر کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو گزر گیا، آپ کی شریعت منسوخ ہو گئی اور شریعت محمدیہ کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ بلا شبہ یہ بات صحیح ہے۔ پھر قرآن میں جو مضامین ہیں جنہیں جہلہ اساطیر الاولین پہلے زمانے کے قصوں کے انداز میں کہتے ہیں، تو وہ پھر کیا پہلے زمانے کے ہر نبی صاحب شریعت نبی کی حیات مبارکہ اور تعلیمات جو قرآن میں موجود ہیں وہ تا قیام قیامت تک کے لیے اللہ کی جانب سے اٹل فیصلے کی مانند ہیں۔
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ امت محمدیہ کے ولیوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان میں تنگی نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر۔ یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ امت محمدیہ کے علماء عرفاء ہر دور میں اللہ کے نظام کو سمجھنے کی نہ صرف صحیح و کوشش کرتے رہے، بلکہ اپنے متبعین کو، اپنے مریدین کو، جڑنے والوں کو یہ سبق سکھاتے رہے کہ دیکھیے اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ ہم ہر نبی کے زاویہ نگاہ کو سمجھ کر آگے بڑھیں، تاکہ تکمیل بشریت اور تکمیل، کیا خوبصورت بات ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد میں آیا، اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہم پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جشن مناتے، عید کے طور پہ مناتے۔ عمر خطاب نے فرمایا کہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو امت محمدیہ پر آ کر مکمل کیا۔ اگر ہمیں دیتا تو ہم اس کو عید کے طور پر مناتے۔ تو دین مکمل کہاں ہوا؟ آدم سے لے کر خاتم تک کا جو دور ہے، درمیان کے سارے اسلوب، درمیان کے تمام ضابطے اللہ نے جو اپنی خاص مصلحت کے تحت متعین کیے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، ہمارا یہ شرف ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے تناظر میں ہر نبی اور ان پر گزرے ہوئے واقعات کو نہ صرف سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی و مطالب سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ آدم سے لے کے خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تکمیل دین کا مرحلہ ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ہاتھ دست حق پرست پر ایمان لانے والوں کا جو معاملہ ہے، وہ اگلے مرحلے کی بات ہے۔ تو دین دینے والے اور دین لینے والے کیوں کر برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک خانوادہ دین دے رہا ہے اور کچھ خانوادے دین لے رہے ہیں، اب وہ کہیں کہ نہیں ہم فضیلت کے اعتبار سے بڑے ہیں، تو قرآن کا ہر صفحہ اللہ کے نبیوں کی حرمت، ان کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے کی داستانوں سے مربوط ہے، معمور ہے۔ یہ اللہ کے خاص فضیلت ہے۔ ویسا نشست میں ہمارے نائب جناب آصف کامران چلپی صاحب انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہے تھے، وہ ہم نے سنا۔ تو اگلی نشست کے حوالے سے یہاں مولانا ایک بالکل ڈفرنٹ زاویہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں یہ ہے کہ اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ بعض اوقات رحمتیں زحمتوں کے لبادے میں آتی ہیں، اور بعض اوقات زحمتیں رحمتوں کے لباس میں آتی ہیں۔ مثلاً کاملین کے حصے میں جو رنجش اور تکلیفیں اور آزار اور بیماریاں آتی ہیں، یہ دراصل سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہے، ہماری یہ تنگی اور ہماری یہ بیماری یا ہماری یہ جو کیفیتیں ہیں، یہ اللہ کی مصلحت کے مطابق ہمیں بڑی مشکلات سے بچانے کے لیے ہیں۔ اور دوسری جانب اللہ جب پکڑ کرنا چاہتا ہے تو قارون کو بے شمار خزانے دیتا ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ فلاں کے بعد تو بہت مال ہے، بھائی یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، وہ اس مال میں دھس کر دنیا کا ہو رہتا ہے اور اللہ کے راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو رحمتیں زحمتوں کی شکل میں آتی ہیں اور بعض انعامات رحمت کی شکل میں آتی ہے، وہ رحمت نہیں بلکہ وہ اللہ کا قہر ہے۔ جس طرح یہاں پہ سورہ قصص کی ایک آیت کو معلوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دلیل کے طور پہ بیان کیا کہ قارون کی مال و دولت ظاہر داروں کی نظر میں کشادگی ہے، بظاہر بہت مال ہے، سب سے زیادہ سونا چاندی قارون کے پاس تھا، مگر وہ قارون کا وہ سارے خزانے بشمول اس کے محلات اور اس کی ذات تک پہ جو ہے وہ اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ جو اللہ قارون اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسانے کی قدرت رکھتا ہو، اس کا پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اور اہل اللہ جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، یہ والی آنکھ نہیں،
یہاں کے تو بیلوں کے پاس بھی ہیں، ابھی اتنے بڑے بڑے بیل آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اور بڑی بڑی بچیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے پاس بھی سارے اعضاء ہیں، ان کے پاس بھی بہت سارا گوشت اور ہڈیاں ہیں۔ تو ایک معلوم فرماتے ہیں برادر تو ہما اندیشہ یہ، اے بھائی تم صرف اندیشہ ہو، فکر ہو، اے برادر تو ہما اندیشہ یہ، ما بخات ہو استخاو ریشہ یہ، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہڈی اور گوشت ہے۔ تو ہڈی اور گوشت تو بیلوں اور اونٹوں اور بچڑوں میں ہے، تمہارے پاس کیا چیز ہے جو ان سے فضیلت؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے آدم کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت آدم کی فکری بلندی اور آدم کی نظر کی وہ وسعت ہے کہ ایسے بھی ہیں جو یہاں بیٹھ کر عرش تک کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کس کو فضیلت دی؟ بیلوں کو دی؟ نہیں، اللہ نے بظاہر سختیاں جھیل کر زندگی گزارنے والوں کو یہ فضیلت دی کہ وہ قدموں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ تو یہ کردار کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ کردار امت محمدیہ میں نظر آتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں بغیر کسی جھجک کے، فی زمانہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دیگر اقوام اور انبیاء کی جو قومیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ غور کریں، کس حال میں ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں؟ تو غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ٹھیک ہے امت محمدیہ بظاہر جو ہے مشکل میں ہے، یہ مشکلات خدا کی طرف سے کشادگی کی دلیل قرار پائیں گی، اور تمہاری یہ چمک اور تمہاری یہ دوڑ اور تمہاری یہ ظاہر پر تکیہ کر کے ترقی کے جو تم بینڈ بجا رہے ہو، یہ تمہارے لیے سخت امتحان کیا نہیں ہے؟ امتحان کیا کچھ نہیں ہو رہا اس دور میں؟ ماضی میں جو دیگر اقوام پہ ایک ایک واقعے کی بنیاد پر ایک ایک عذاب آیا، اس وقت دنیا کا حال یہ ہے کہ سارے کے سارے مجتمع ہو گئے ہیں۔ وہ ساری برائیاں، وہ ساری خباثتیں، وہ ساری جو خدا کی دوری، وہ احکامات کے خدا کے احکامات کی سے روگردانی، اس وقت سب کا سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ اور اگر کہیں تنگی ہے، ترشی ہے، بظاہر ہے، تو اہل اللہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وقتی ہے، اس نے گزرنا ہے، اور اس کے بعد کامیابی۔ تو پھر خدا جن کو بصارت کے ساتھ بصیرت دیتا ہے وہ اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ تنگی وقتی ہے اور آگے پھر کشادگی کا معاملہ ہے۔ اس بات کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے، مزید کھولنے کے لیے معلوم رحمت اللہ علیہ کے پاس دلیل و براہین کے لاتعداد نمونے ہیں، بے شمار ایسی دلیلیں مولانا کے پاس ہیں جو حیران کر دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم را دو پر گمارا یک پرست، علم کے دو پر ہوتے ہیں، علم یقین کی منزل پر ہوتا ہے، جبکہ گمان و بدگمانی اور بے یقینی کا ایک پر ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس یقین ہے، تو وہ بہتر مقام پر ہے، کیونکہ علم کی مثال فرماتے ہیں علم را دو پر گمارا یک پرست، ناقص آمد زن بپرواز ابترست، کہ پھر وہ جو ایک پر کے ساتھ اڑتا ہے بے یقینی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہے نا دوستو تو وہ یقین ہے۔ کہاں ہے یقین؟ شیطان کرتا کیا ہے کہ شیطان ہمیں یقین سے ہٹا دیتا ہے، جبکہ اللہ کا پیمانہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یقین والے کس منزل پر ہوتے ہیں؟ یقین والے متقی ہوتے ہیں، اور متقی جو ہے وہ غیب پر ایمان لانے کے منزل پر ہوتے ہیں، جبکہ بے یقینی کی کیفیت کیا ہے؟ قلم قلم پر مشاہدہ ہوگا، گفتگو کی شروعات ہی بے یقینی سے ہوگی، بات کی شروعات ہی یقین سے دوری کی بنیاد پر ہوگی، اور جس میں یقین ہوتا ہے اللہ غنی ملک یک پر زود افتہ سر نگوں باز بر پر رد دو گام یا فضوں، کہ ایک پر والا یہاں سے اڑتا ہے وہاں گر جاتا ہے، وہاں سے اڑتا ہے وہاں گر جاتا ہے، کیونکہ ایک پر سے پرواز نہیں ہوتی۔ پرواز کے لیے یقین کے دونوں پر چاہیے، اور جس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ خدا انہیں یقین کی منزل پر سرفراز کرتا ہے، تو ان کی پرواز کی مثال پھر کیسی ہے؟
بدگمانی کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے وہ اڑتا ہے اور گرتا ہے، اڑتا ہے وہ گرتا ہے۔ جب ظن سے بچ گیا، بدگمانی سے بچ گیا اور اس کو دو پر میسر آ گئے تو اس کی پرواز جبریل امین کے انداز کی ہوگی۔ بے یقینی کے ساتھ اڑے گا، بے یقینی کے ساتھ زندگی گزارے گا، کسی ایک پوائنٹ پر وہ کبھی نہیں آئے گا، یکسوئی اسے میسر نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگا کہ وہ بے یقینی، یقین کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ماں فرماتے ہیں کہ یقین کی منزل کا عالم یہ ہے کہ اگر دو پر بر میں پرچوں جبرائیل، کہ دو پر والے یقین والا جبریل امین کی طرح پر، جبریل امین تو پیچھے رہ جائیں گے۔ جبریل امین تو یہ واقعہ سے اسی لیے بتایا گیا کہ جب معراج کے سفر میں زمین ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میں بھی نوری ہوں، نور کا ایک لیول ہے، وہ یہاں سے نور کا وہ لیول شروع ہوگا جو آپ اس کے متحمل ہوں گے، میں نہ ہو سکوں گا، میں ایک قدم بھی بڑھاؤں گا جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے ہیں کتنی کیونکہ یقین کے ساتھ جو پرواز ہے وہ جرمین بھی رک جائیں گے اور یقین کی منزل والے اگلے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ بعد پر بر میں پھرچوں جبرائیل، بے گما وہ بے مگر بے قول و خیل، کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یقین آ گیا، پھر خیل و خال سے گزر جائیں۔ جب تک گفتگو ہوتی ہے، جب تک بے یقینی ہوتی ہے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے حجابات اٹھ جائیں، غیب میرے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، پہلے میں یقین کی منزل پر اللہ غنی، اللہ غنی، یقین کی اس منزل پر میں پہلے سے ہوں۔ اگر سامنے سارے پردے ہٹ جائیں اور عرش کا رہنے والا نظر آ جائے تو علی اس مقام پر ہے پہلے سے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ کیا درجہ ہے، کیا نظر ہے، کیا درجہ ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ یقین کی بنیاد ہے۔ جیسے کیا پختہ کرنا ہے دوستوں، میں ایک ٹپ دے کے جاتا ہوں، ہر معاملے میں چیک کریں، کامیاب ہو جائیں گے کہ گفتگو کی شروعات یقین سے ہے یا بے یقینی سے ہے۔ ایک گروپ ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک بندہ چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، تو بے یقینی والے لوگ آپ کے اس کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح سفر پر ہے، صحیح راستے پر ہے، منزل کو پہچانتا ہے، راستے کی شناخت اس کو ہے، مگر جو بے یقین ہوتے ہیں آس پاس کے ماحول میں، وہ آ کے اس کے سفر کو کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے اس کے سفر کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جو یقین کی منزل پر ہوتے ہیں، جن پر اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اور یہ پہچان اہل اللہ سے سیکھتے ہیں، تو میں یقین کی اعلیٰ ترین منزل ہوتی ہے رنجور شدن آدمی بہم تعظیم خلق۔ یہاں پہ معلوم ایک حکایت بیان کرتے ہیں یقین کو پختہ کرنے کے لیے اور بے یقین سے نکالنے کے لیے، وہم سے نجات دلانے کے لیے، یقین پر سرفراز کرنے کے لیے۔ معلوم رحمتہ اللہ کے پاس بے شمار دلائل ہیں۔ ایک مدرسے میں استاد محترم بچوں کو چھٹی نہیں دیتے تھے اور روز پڑھائی، تو بچے بیزار ہو گئے۔ یہ پہاڑ جیسے جسم والا بندہ اپنا بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، روز مدرسے بلاتا ہے اور گھنٹوں پڑھاتا ہے، تو انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ ایسا کریں، کوئی ایسی تدبیر کریں کہ ہمیں اس پڑھائی سے کچھ عرصے کے لیے جان چھوٹ جائے۔ روز کی پڑھائی، تھک گئے پڑھ کے، استاد ہیں کہ ان سے زیادہ صحت مند ہیں، بیماری نہیں ہوتے۔ تو پھر انہوں نے پلاننگ کی، اس میں سب نے مل کے سوچا کچھ تدبیر کرتے ہیں۔ تو ایک بچہ جو بہت
चालाक था, समझदार था। उसने कहा कि हाँ एक तदबीर हो सकती है। करते ये हैं कि जब हम कल सुबह मदरसे आएंगे तो सबसे पहले मैं जाके ये कहूँगा, खुदा खैर करे हमारे उस्ताद की, इसको अल्लाह से सेहत और सलामती दे। कुछ आज रंगत आपकी पीली पीली लग रही है, सही नहीं लग रही, जर्द लग रहे हैं मुझे, आप थके हुए लग रहे हैं। और उसके बाद एक के बाद एक सारे इसी एंगल से आके बात करना, उस्ताद खैर तो है, थके हुए लग रहे हैं, उस्ताद खैर तो है, आज परेशान लग रहे हैं। तो इस तरह से सब मिल के ये प्लानिंग करेंगे। और उसने सख्ती की, पाबंदी की कि कोई इस बात को, राज को खोलेगा नहीं, कोई चुगलखोर किसी को बताएगा नहीं, सुबह आके हमने ये कार्रवाई करनी है। दूसरे दिन सारे बच्चे मदरसे के बाहर जमा हो गए और उस बच्चे का इंतजार करने लगे जो ज़हनी तौर पर बहुत समझदार था, छोटा था मगर समझदार था, बच्चा था मगर उसके पास करंट था। उसका इंतजार करने लगे कि हमारा सरदार आएगा तो फिर हम फिर करेंगे। सारे जमा हो गए। फिर हुआ क्या कि जब सुबह सारे पहुंचे मुत्तफ़िक़ गश्तन दर अहदोत वसीर किए नगर दर असोकनरा यक रफ़ीक, के कोई भी चुगलखोरी नहीं करेगा, कोई राज को नहीं खोलेगा और सब इस्तकामत के साथ ये हम कार्रवाई करेंगे। तो ये उन्होंने प्लानिंग कर ली। यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता मालूम जो है उजागर करते हैं कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूनान से कुछ किताबें अब्बासियों के खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बगदाद शरीफ आईं और उन किताबों का तर्जुमा अरबी में हुआ, लैटिन से, यूनानी ज़बान से अरबी ज़बान में तर्जुमा हुआ। उसकी असास और बुनियाद ये थी कि जो कुछ नज़र आए बस वही सब कुछ है, जो नज़र ना आए तो वो नहीं मानेंगे, अक्ल की बुनियाद पर समझेंगे और अक्ल में कोई बात नहीं आ रही तो उसको हम रद्द कर देंगे। इस तरह से इस्लामी माशरे में पहली बार मोतज़ला आलम वजूद में आए। इस्लामी माशरे में हारून रशीद के ज़माने में ज़ाहिर की बुनियाद पर समझने और फैसले करने का ज़ाब्ता उन्होंने मुतय्यन किसने किया? मोतज़ला ने किया। जो ज़ाहिर पर इसरार करते हैं, अगर वो ज़ाहिर पे इसरार करें तो फिर चट्टान से ऊँटने के मामले को कहाँ एडजस्ट करेंगे और इस्माइल के लिए आए हुए मेंढे को कहाँ एडजस्ट करेंगे और लाठी से 12 चश्मे को कहाँ एडजस्ट करेंगे और ईसा इब्न मरियम के ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा करने को कैसे समझेंगे? नहीं समझेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे दायरे में जब से लेके अब तक मुतज़िला अपनी शक्लें बदलते रहे। और जदीद दौर के जो मुतज़िला हैं, हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमने फला तबका डिज़ाइन करके खुद दिया है, जो ज़ाहिर के बुनियाद पर देखते हैं, ज़ाहिर के बुनियाद पर फैसले करते हैं और कुरान के हकीकी उसूलों से इख्तिलाफ करते हैं। शक्कुल क़मर को कहाँ एडजस्ट करोगे? मक्का की वादी में खड़े होकर आका नामदार ने अंगुश्त शहादत की दौड़ कहाँ तक है? यहाँ अंगुश्त शहादत है, शहादत देने वाली उंगली, और उस अंगुश्त शहादत की उड़ान कहाँ तक है कि चांद की पेशानी को अल्लाह के नबी ने मक्के की वादी में खड़े होकर चीर दिया। ये सब वाक़यात नहीं समझ में आती। जब नहीं समझ में आते तो फिर होता क्या, उसको रद्द करते हैं, रद्द करके महदूद हो जाते हैं। मालूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर तुम कैसे समझोगे इस बात को। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी कुलियात इक़बाल में फरमाते हैं, कहाँ समझोगे इस बात को, कैसे समझोगे? ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कैसे एडजस्ट करोगे? अब्बा ख्वाब सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में हम वाक़ई फ़लसफ़े क़ुरबानी और फिर मुहर्रम में फ़लसफ़े शहादत को बयान करेंगे। उस शरह बस के साथ बयान करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे देख रहे हैं और हमारा ज़ाविया निगाह क्या है। तो समझने के लिए
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے بابا نے خواب سنایا اور خواب سنایا، کیسا فرما بردار بیٹا ہے یہ، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ باپ نے خواب سنایا اور بیٹا گردن دینے کے لیے تیار ہو گیا؟ ہے اس دور میں کوئی بیٹا ایسا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھلائی اسماعیل کو اس انداز کی فرزندی کہ باپ نے خواب سنایا، بیٹا تیار ہو گیا قربان ہونے کے لیے؟ کہیں ایڈجسٹ ہوتا ہے؟ عقل میں آتی ہے بات؟ ننیالی اور ددیالی اور سسرالی جو ہے پسراؤ کریں گے گھر پہ آ کے، اگر کسی نے کہا نا کہ بیٹے کی سب سے چھوٹی انگلی کاٹنی ہے تو سب مل کے ہلہ بول دیں گے اس گھر پہ۔ وہ کیسی کیفیت انبیاء کی اور کیسی تربیت انبیاء کی، جنہوں نے ان کے لوگوں نے ان کے اشاروں پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو معتزلہ کی جو فکر ظاہرداری کی بنیاد پہ ہے تو معلوم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم جب تک سیاق و سباق کے ساتھ معاملات کو نہیں سمجھو گے تم محدودیت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور محدودیت کیا ہے؟ محدودیت تنگی ہے، محدودیت ایک خول میں بند ہونے کی کیفیت کا نام ہے، جبکہ اللہ کا نظام یہ ہے، مضمون آگے چلے گا۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام انتہائی وسیع ہے، اور اللہ نے اپنے نائب کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر نائب لا رہے ہیں، تو نائب کو وہ اختیارات کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے کہ جو اس فلسفے کو، اس بات کو سمجھ جائے گا ساری گتھیاں سلجھتی چلی جائیں گی اور معاملہ۔ ورنہ اگر کوئی ایک پر سے اڑے گا، ایک پر سے اڑے گا تو یہاں سے اڑے گا وہاں گر جائے گا، وہاں سے اڑے گا وہاں گر۔ کیا قومیں اس دور میں ان کا حال یہی نہیں ہے کہ ان کی پرواز محدود ہے؟ عقلی ہو، فکری ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، جو بھی پرواز ہے وہ محدود ہے۔ بظاہر بہت چمک ہے مگر باطن میں کیا ہے؟ باطن میں جو ہے بہت ہی حال خراب ہے۔ روز گشت و آمدن آنکھوں دکھاں، دوسرے دن صبح سارے بچے جمع ہو گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے جس نے یہ پلان کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آ مخلد تو مجو پیشی براں کے بود مم بیز نورے اور سماں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ سر جو ہے وہ پیر کا سردار ہے۔ سر ہمارے پیروں کے سردار ہیں۔ فضیلت میں سے پیر سرزادہ ہے اور پیر ادنا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ نے جس کو عقل دی ہو، اللہ نے اس کی بڑھوتری کا ارادہ کر لیا ہو، وہ ویسے تو کالے بالوں والا ہے، بہت سے سفید بالوں والوں سے بھی افضل ہے۔ وہ دیکھنے میں وہ چھوٹا ہے، عقل میں وہ پورا ہے۔ یہ بے شمار ایسی مثالیں معلوم کے پاس ہیں کہ سر جو ہے پیر کا سردار ہے۔ تو جو عقل کے اعتبار سے، جو فکر کے اعتبار سے، جو پختگی کے اعتبار سے بہتر مقام پر ہوتے ہیں، وہ بلا شبہ قابل تعظیم بھی ہیں، اور ان کا مقام دیگر ان لوگوں کے مقابلے میں، مثلا 30 بچے تھے مدرسے میں، ایک وہ بچہ تھا، تو وہ بچہ ان 30 پر حاوی تھا۔ اس طرح معاشرے میں معلوم ہوتے ہیں کہ ایسے کردار ہوتے ہیں جو 30 اور 50 اور سینکڑوں ہوتے ہیں۔ وہ جو اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، جو اللہ کے قوانین کو سمجھ کر عمل کرتا ہے، خدا اسے فضیلتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ او درآمد گفت استاد سلام، وہ بچہ آ گیا، بڑا چھوٹا ہے، عقل میں پورا ہے۔ جو بچہ آیا اس نے آگے سب سے پہلے استاد محترم کو کہا، استاد خدا خیر کرے، ہمارے استاد کو اللہ حفاظت کرے، آج آپ کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اور کچھ پیلے لگ رہے ہیں، بکواس نہیں کرو، جا کے بیٹھو پڑھائی کرو۔ تو وہ جا کے بیٹھ گیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی گھما کے یہ بات کی، اللہ خیر کرے استاد کو سست لگ رہے ہیں آج۔ اس طرح 30 بچوں نے ایک کے بعد دیگرے یہی کہا جو پٹی اس کو بڑے بچے نے پڑھائی تھی۔ پہلی بار استاد سمجھ میں نہیں آئی، مولانا فرماتے ہیں وہم کا بیج جو ہے اس نے بو دیا، بدگمانی کا، بے یقینی کا بیج اس بچے نے بو دیا۔ جب ایک کے بعد 30 بچوں نے گھما کے جب بات کی تو دوپہر کو استاد جی کو 105 بخار ہو گیا۔ دوپہر ہوتے بھائی یہ فارمولا اپلائی نہیں کرنا ہے، بھائی سارے بچے مدرسے کے بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ فارمولا صرف سننے کے لیے ہے، اس کے مطابق سمجھنے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مدرسے کے بچے یہ فارمولا کل صبح اپلائی کر دیں قاری صاحب کے اوپر تو گڑبڑ ہو جائے گی، بہت خیال کرنا۔ ہاں سننا، یاد رکھنا، اس کے نتائج کو سمجھنا۔ بہرحال ایک دوپہر ہوتے ہوتے استاد جی کو 105 بخار ہو گیا اور سردی سے وہ کانپنے لگے، جسم تھرتھرانے لگا۔ انہوں نے فوراً چادر اوڑھی اور گھر کی طرف دوڑے، سارے بچے ان کے پیچھے پیچھے، چھٹی نہیں دی انہوں نے۔ صرف ان کو بخار ہو گیا اسی میں۔ کس وجہ سے بخار ہوا؟ بخار تھا؟ بخار نہیں تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کے سجدوں نے فرعون کو خدا بنا دیا۔ اللہ غنی، بات کہاں سے کہاں لے گئے۔ اسی طرح لوگوں کی تعظیم، حد سے زیادہ تعظیم نے فرعون کو خدائی کے دعوے کرنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ وہ گندی نالیوں سے گزر کر عالم وجود میں آیا تھا۔ اپنی شخصیت پر غور کرتا کہ کن راستوں سے گزر کے آیا ہوں اور میں خدائی کا دعویٰ کروں، میں خدائی کا دعویٰ کروں، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن؟ مولانا فرماتے ہیں اسی طرح سجدہ یہ خلق از زن و از طفل و مرد زد دل فرعون را، فرعون کا دل لوگوں کی تعظیم سے بیمار ہو گیا، جس طرح بچوں کی باتوں کی وجہ سے استاد جی بیمار ہو گئے، ان کو بخار چڑھ گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ رنجور شدن استاد معلم وہم و خیال، اس وہم و خیال کی وجہ سے، خیال کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے استاد جی کو بخار ہو گیا۔ وہ چادر اوڑھ کر گھر کی طرف گئے، اور گھر کی طرف گئے تو پھر وہم جب پیدا ہوگا تو سارے معاملے وہمی والے ہوں گے، جب بے یقینی پیدا ہوگی سارے معاملے بے یقینی والے ہوں گے۔ جا کے زور زور سے انہوں نے دروازہ بجایا۔ خاتون خانہ پہلے گئے نہیں تھے، اس نے ہڑبڑا کے دروازہ کھولا۔ خدا خیر کرے میرے سر کے تاج، کیا ہو گیا؟ کہ لیں تجھے نظر ہی نہیں آ رہا، اندھی ہو گئی ہے تجھے اپنے بناؤ سگار سے فرصت نہیں ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میرا حال خراب ہو گیا ہے، تجھے اپنے چکروں سے فرصت نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میں آئینہ لے کر آتی ہوں، اپنے شکل دیکھیے گا، آپ بالکل صحت مند ہے، تو بھی اور تیرا آئینہ بھی، خدا غارت کرے تجھے بھی اور تیرے آئینے کو۔ میں بیمار ہو گیا ہوں اور تجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیا چیز بیمار کر رہی ہے؟ وہم۔ کیا چیز بیمار کر رہی ہے؟ بے یقینی۔ کیا چیز بیمار کر رہی ہے؟ اندر کی پختگی کی کمی۔ جو یقین کی منزل پر ہوتے ہیں، جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا بھی مل کر ان سے کہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں، ان کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ یقین کی منزل پر ہوتے ہیں۔ اور جو بے یقینی کی منزل پر ہوتے ہیں، ہوا کے ہر جھونکے سے ان کی رائے بدل جاتی ہے۔ ہوا کے ہر جھونکے سے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے بعد ہی ان کی رائے بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بے یقینی کی منزل پر ہوتے ہیں۔ استاد محترم گھر پہنچے، بیگم صاحبہ نے کوشش کی سنبھالنے کی، مگر وہ تو بہت شور، تجھے نظر نہیں آتا، میں پوری دنیا کہہ رہی ہے میں بیمار ہوں، میرے دیکھ بھی، اگر تو کہہ رہی ہے میں وہم کر رہا ہوں تو یہ کپ کپی جو چڑھی ہے مجھ پر، یہ کیا ہے؟ کپ کپی تو خود چڑھے گی بھائی، ظاہر ہے جب وہم کی منزل اگلی منزل پر جائے گی تو کپ کپی بھی چڑھے گی اور پھر بخار بھی ہوگا اور رنگ بھی پیلا ہو جائے گا۔ خاتون گفت زن خیرست چوں زود آمدی، خاتون نے کہا کیا خیر تو ہے، تو جلدی آ گئے۔ گفت کوری اے اندھی، تو میرا رنگ نہیں، میرا حال نہیں دیکھ رہی کہ میں کس مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے جلدی سے بستر لگا دے، میں آرام کروں گا۔ اس نے بیچاری نے بہت کوشش کی کہ کسی سمجھائے، اگر میں زیادہ سمجھاؤں گی تو یہ کہے گا کہ اس کی نیت خراب ہے، یہ چاہتی ہے میں گزر جاؤں دنیا سے تاکہ دوسرا انتظام کیا جائے۔ اب شیطان پھر سارے کھیل کھلاتا ہے۔ وسواس کی شروعات بہت چھوٹے سے پوائنٹ سے ہوتی ہے۔ کسی عارف نے شیطان سے ملاقات ہوئی کہ تو بڑا فسادی ہے، پوری دنیا کو تو نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور دنیا تیری وجہ سے پریشان ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، تو کیسے لاج میرے ساتھ؟ تو ابلیس ان صاحب کو، عارف کو لے کر مٹھائی کی دکان پر گیا اور جا کے اس نے ہلکا سا شیرہ نکال کر دیوار پہ لگا دیا مٹھائی کا۔ جیسے شیرہ لگایا تو ایک مکھی آئی، اس پہ بیٹھ گئی، تو مکھی کو دیکھ کر کہیں کسی پیچھے سے چپکلی نکل کے آ گئی مکھی کو کھانے کے لیے۔ چپکلی نکل کے آئی تو دکان کے مالک کی جو بلی تھی وہ چپکلی پہ جھپٹی۔ اس وقت باہر ایک فوجی کھڑا ہوا تھا، اس کا بڑا زبردست کتا تھا، کتا جو ہے وہ بلی پہ جھپٹا
پکڑنے کے لیے، اور جب کتا جھپٹا بلی کی طرف تو حلوائی نے اپنی کپگیر سے اس کو مارا، کتے کو مارا، تو جب کتو مارا تو فوجی پھر حلوائی سے لڑ پڑا، پھر وہ سارے فوجی ان میں جھگڑا ہوا اور جا کے اپنے ساتھیوں کو سب کو لے آیا، اس نے تھوڑی دیر میں سب حساب برابر کر دیا۔ تو شیطان نے کہا میں نے کچھ کیا، میں تو ہلکا ٹپکا ہی لگایا تھا۔ تو وہ ٹپکا ہی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات پھر پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں، لباس بشریت میں جو عرفان کی منزل پر ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا لگایا ہوا ٹپکا ہے، ورنہ قومیں صدیوں بہکی رہتی ہیں، قومیں صدیوں شیطان کے جالوں میں۔ کیا اس وقت دنیا میں اغلام، شہوت رانی، شراب خوری، سود خوری عام نہیں ہے؟ کس کا فساد ہے؟ کس کا فساد ہے؟ ابلیس، شیطان ملعون صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے۔ ہم اولاد آدم ایسے پھٹے ہوئے ہیں، ہماری اپنے اختلافات اور رنجش اتنی زیادہ ہیں کہ ہم نے حقیقی دشمن کو پہچاننے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ بات تو قوموں کی ہو گئی، اب تفرقے میں آ جائیے تو فرقہ بندی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے، ہم فرماتے ہیں تفرقہ در روح حیوانی بود، تفرقہ در روح حیوانی بود، ناسے واحد روح انسانی بود، کہ تفرقہ روح حیوانی کا کام ہے۔ حیوانیت ہے جہاں جہاں تفرقہ ہے، حیوانیت ہے جہاں جہاں اختلافات ہیں، یہ حیوانیت، کیونکہ انسان کی جو عرفہ روح ہے اس ماحول میں رہ کے ادنا ہو کر حیوانیت کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں تفرقہ در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسان۔ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے تو اسے ایسی روح عطا کی ہے جو بہت مقدم و مکرم ہے، مگر یہاں آ کر انوالو ہونے کی وجہ سے، مختلف آلائشوں میں انوالو ہونے کی وجہ سے وہ روح انسانی گھٹ کر روح حیوانی بن جاتی ہے۔ تو غور سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہے، لک لائک ہیومن بینگ، دیکھنے میں انسان نما ہیں، انسان ہیں، کیا انسان ہیں؟ انسان نہیں ہے، انسان نما ہے۔ جہاں جہاں شیطان کا جال کام کر رہا ہے وہاں انسان تو نظر آتا ہے بظاہر، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نما ہے، کہ خدا کے سارے قوانین کو دھڑلے سے توڑ رہا ہے اور پھر بھی انسان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہائم سے بدتر ہے، بہائم سے بدتر۔ ایک شیخ اپنے مریدین کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، تربیت کر رہے ہوتے تھے، ان کی اصلاح کر رہے ہوتے تھے۔ ایک صاحب جو غالباً معتزلہ ہی کے کسی طبقے کے ہوں گے، وہ صبح جاتے تو بیٹھے ہوئے، شام میں آئے تو بیٹھے ہوئے۔ بھیا کیا مجمع لگا کے بیٹھے، تو کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ کہ ہم انسان بناتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہے، نہیں انسان نہیں ہے، بننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لک لائک ہے، ریئل نہیں ہے، ایلینز ہیں سارے کے سارے۔ یہ لک لائک ہیومن بینگ بٹ ناٹ ہیومن بینگ۔ تو کیسے بناتے ہیں؟ تو حضور نے اپنا صافہ جو اس کے چہرے پہ ڈالا، جیسے ڈالا تو اس کو بہت بدنما خنزیر نظر آیا، او ڈر گیا وہ، یہ کیا؟ ہاں یہ تم ہو اندر سے۔ پھر اس نے غور کیا تو ساری خصلتیں وہی والی، شہوت وہی، کھانا وہی، چالاکی وہی، دوڑ دھوپ وہی، سارے معاملات کس کے جیسے ہیں؟ ادلا مخلوق جیسے ہیں۔ لک لائک ہیومن بینگ بٹ ناٹ ہیومن بینگ۔ تو اس نے خود جب دیکھ لیا حیران ہو گیا، جب غور کیا تو یقین ہو گیا کہ واقعاً میں ایسے ہی کرتا ہوں جیسے خنزیر کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو میں کیسے صحیح ہوں گا؟ کہ سارے لائن میں بیٹھے، تو بھی بیٹھ جا، تیری بھی اصلاح کر دیں گے، صحیح کر دیں گے تجھے۔ تو جو ڈی گریڈ ہو گیا اپنے مقام سے، گر گیا ہے اپنے مقام و مرتبے سے، اس کا تجھے شعور بھی نہیں ہے، تو یہاں بیٹھے گا کامل کی صحبت میں تو اندر تبدیلی آ جائے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ جو صاحب گفت اے خواجہ بیارم آئینہ، اس نے کہا خواجہ صاحب، شوہر سے کہا کہ میں آئینہ لے کے آتی ہوں، اپنا چہرہ دیکھ لیجئے ٹھیک ٹھاک تو ہیں آپ؟ کہ تو اور تیرا آئینہ جہنم میں جائے، میرے لیے بستر لگا دے، میں آرام کروں۔ اس نے بستر لگا دیا، اگر میں زیادہ اصرار کروں گی تو مجھ پہ شک کرے گا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا، لگا دیا بستر۔ اب وہ 4 لحاف ان کے اوپر، پسینے میں شرار بو، او ہائے 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 ہائے۔ جب ایسا ہو گیا تو بچے، اب وہ بیٹھے ہوئے وہیں پہ سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا، اتنی لمبی پلاننگ کی، فائدہ تو ہوا نہیں، استاد نے ابھی بڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا ایسا کرو، دیکھو بھائی
تم لوگ پیسے تو دیتے ہو ایک آنا استاد کی فیس، اور ان کا دماغ خراب کرو گے کیا؟ ہاں، پہلے اس نے اشارہ کیا ایسا کرو تیز تیز پڑھو، تو بچوں نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا. تم زیادہ تیز نہیں پڑھو، استاد کے سر میں درد ہو جائے گا. تو اس نے دوبارہ دوسرا وار کیا، پہلے وہ والا کیا تھا، بیمار کر دیا. اب کہہ رہے کہ اگر زور زور سے پڑھو گے تو استاد کو پیسے تو تم ایک آنا دیتے ہو فیس کے، اور ان کا سر تم خالی کر دو گے ہے نا چیخ چیخ کے، تو ہاں سر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. اگر ڈاکٹری پیشے سے وابستہ لوگ ہلکے ہو نا تو ہر مریض جو اٹھ کے جائے گا وہ بیماریاں اپنے تلاش کریں گے. اسی لیے پکوں کو بڑھایا جاتا ہے سیٹ پر. جو پکے ہوتے ہیں وہ مریض کے جانے کے بعد علامات اپنے اندر تلاش نہیں کرتے، ورنہ کچے ہوں تو ہر مریض کے جانے کے بعد وہ ٹٹول کے اپنی نبض ہی دیکھتے رہیں گے، بلڈ پریشر چیک کر دیں گے، شوگر چیک کرتے رہیں گے. تو پکوں کو بڑھایا جاتا ہے. تو جب تیز تیز پڑھنا شروع کیا بچوں نے تو استاد نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو چھٹی دے دی. سارے دوڑتے، اللہ ہمارے استاد کو سلامت رکھے اور صحت و سلامتی عطا کرے. نکل گئے، جا کے کھیلنے لگے میدان میں. ماؤں نے دیکھا کہ یہ پڑھائی کے ٹائم پہ یہ کھیل رہے ہیں یہ لوگ. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ ہمارے استاد بہت بیمار ہو گئے اس لیے ہم چھٹی پہ ہیں، تو ہم جو ہے کھیل رہے ہیں، ورنہ استاد کا حال تو بہت خراب ہے. تو ماؤں کو شک ہوا کہ یہ کوئی چکر تو نہیں ہے، ان لوگوں نے کوئی چکر تو نہیں چلایا استاد کے خلاف. دوسرے دن صبح مائیں جو ہیں وہ سب استاد کی صلہ پرسی کے لیے خیریت پوچھنے کے لیے آ گئیں. جب بچوں نے بتایا تو استاد جو ہے وہ چار چار لحاف اوڑھ کے پسینے میں برا حال، ہائے ہو، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے بیمار ہو گئے. ارے مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں تو بہت مشغول تھا اپنے کاموں میں. وہ ان بکواسیوں نے لفظ تو بہت سخت استعمال کیا مولانا، میں نہیں کرنا چاہتا کہ ان بکواسیوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ان بکواسیوں نے مجھے بتایا، میں اتنا مشغول تھا اپنے کام میں، مجھے اپنا خیال ہی نہیں تھا، میں بس مشغول تھا. جب مشغول ہو جاتے ہیں دوستوں، اللہ غنی، جب مشغول ہو جاتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب مصر کی عورتیں مشغول ہو گئیں یوسف کو دیکھنے میں تو اپنے انگوٹھے کاٹ لیے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ غنی، کیا مثال دیتے ہیں مولانا. مشغولیت کیا ہوتی ہے؟ مشغولیت حقیقت کو چھپا دیتی ہے. جب مصر کی عورتیں، مولانا فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف کا سراپا، اللہ غنی سراپا دیکھا اور اتنی مشغول، از زنانه مثل یوسف شد سمار، جملہ از مشغولی خود بے خبر. اتنی مشغول ہو گئی مصر کی عورتیں. دیکھیں ریفرنسز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، بات بچوں کی چل رہی ہے، یعنی کہ غیر ضروری طور پہ استاد کو بیمار کرنے کی بات چل رہی ہے. اسی میں ایک نقطہ نکل کر آ رہا ہے کہ اگر کوئی مشغول ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے وجود کا احساس مٹ جاتا ہے. یہ دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جائیں تو بہت کمائیاں ہوتی ہیں، بہت محنتیں ہوتی ہیں، اگر ان کے ساتھ مشغول ہو جائیں تو پھر کیا مزہ ہوگا. یہاں کی مشغولیت تو یہ دکھاتی ہے. اور کہ اللہ سے تعلق میں آ جائے تو مصر کی عورتوں نے یوسف، پوتیفار جو عزیز مصر تھا، آخناتون جو مصر کا فرعون تھا اس زمانے کا، اس کے جو رائٹ ہینڈ تھا وہ پوتیفار تھا، عزیز مصر تھا. عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو یوسف کا جرم کچھ بھی نہیں تھا دوستوں، صرف یہ جرم تھا کہ بہت خوبصورت تھے اور باپ کو بہت پسند تھے یعقوب علیہ السلام کو. تو بعض اوقات لوگوں کی خوبیاں ان کی خامیاں بن جاتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ خوبی یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے یوسف، اللہ کی بناوٹ کا شاہکار ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو اس وقت آخناتون جب لے کر گیا پوتیفار ملانے کے لیے اس وقت کے فرعون سے، تو حیران ہو گئے. پوتیفار، مجھے لگ رہا ہے کہ تم خالق کائنات کے جو بنانے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے سیدھے میرے پاس بچے کو لے کر آ رہے ہو. اللہ غنی. یہ جب لے کر گئے ملانے کے لیے، ہوا یہ کہ بھائیوں نے جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا. بازار میں اللہ غنی، کیا کوئی نبی بھی بازار میں بکتا ہے کیا؟ ہاں، دنیا دار نبیوں کو بھی بازار میں بیچ دیتے ہیں. دنیا دار اللہ کے نبیوں کو بھی بازار میں بیچ دیتے ہیں. اللہ غنی. بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا.
سارے بڑے بڑے مصر کے بڑی بڑی نا وہ خمیانیاں جس میں اشرفیاں رکھی جاتی لے کے آئے ہوئے تھے یوسف خریدنے کے لیے. سب لگا ہوا تھا بازار، غلاموں کا بازار تھا، وہاں غلام خرید و فروخت ہوتی تھی. ایسے میں پوتیفار جو کہ عزیز مصر تھے وہ بھی آئے. انہوں نے دیکھا تو بہت بڑی قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو پوتیفار نے خرید لیا. کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ اسی خریداروں میں ایک بڑھیا بھی تھی جو اپنا، کیونکہ وہاں کاٹن ہوتا ہے ہر ڈیلٹا پر، سمندر جہاں دریا میں گرتا ہے، دریا جہاں سمندر میں گرتا ہے وہ ڈیلٹا کہلاتا ہے. وہاں پہ خاص طور پہ کپاس اور گنے کی فصل بہت ہوتی ہے. مصر میں بھی کپاس اور گنے کی فصل بہت ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دریا نیل جا کر سمندر میں ایک مقام پہ گرتا ہے. تو وہاں قطن جسے کہتے ہیں، کاٹن جسے کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. تو ایک بڑھیا جو ہے وہ چرخہ کاٹتی تھی اور کاٹن کو دھاگے بناتی تھی. تو وہ بھی آئی ہوئی تھی اس خریداروں کی اس مجلس میں، جو کھڑے تھے لوگ، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو لوگوں نے پوچھا اماں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یوسف کو خریدنے کے لیے آئیں گے. تمہیں پتہ ہے یہاں کتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اشرفیوں تھیلیاں بھری ہوئی ہیں، اور تو خرید کیا لے کر آئی ہے؟ کہنے لگے چرخہ لے کر آئیں گے، اس چرخے سے یوسف خریدوں گی. کہ تیرا دماغ خراب ہوئی اماں؟ یہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اور تو یہ لے کر آئی. ہاں مجھے معلوم میں یوسف کو خرید نہیں سکوں گی، مگر میرا شمار یوسف کے خریداروں میں ہو جائے گا. کہ ایک اماں بھی آئی تھی یوسف خریدنے کے لیے. تو کچھ لوگ یہی نام لکھوا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے شیدائیوں میں بھی نام آ جائے تو بڑی بات ہے، ان کے چاہنے والوں میں بھی نام آ جائے تو بڑی بات ہے، اس راہ پہ چلنے والوں میں نام آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو خریداری ہوئی اور پھر پوتیفار صاحب نے اپنے وقت کے فرعون بادشاہ کو پیش دکھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو آپ کی وجاہت اور آپ کی خوبصورتی اللہ غنی انتہا کی بات تھی. جب یوسف علیہ السلام پوتیفار کے محل میں رہتے تھے تو آپ کے وجود سے نور کی ایسی کرنیں نکلتی تھیں، ایسی نکلتی تھی. تو لوگ راہداری سے جب یوسف علیہ السلام گزرتے تھے تو لوگ نور کی کیفیت سے پہچان لیتے تھے کہ یوسف جو ان کا جو مصری نام تھا یوزارسف وہاں سے گزر رہے ہیں. اتنی چمک ہوتی تھی آپ کی شخصیت اور آپ کے وجود کی. ساری باتیں قصے کہانیوں میں رہ گئیں. ہے کسی کو طلب کہ ہم یوسف بن جائیں؟ کوئی چاہتا ہے کہ یعقوب جیسی ناک ہمارے سے میں آ جائے؟ کسی کو شوق ہے کہ سلیمان کی طرح ہم دور تک دیکھنے اور سننے والے بن جائیں؟ کہیں نہیں ہے. زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد، زمین تو 24 گھنٹے میں گھوم رہی ہے اپنے محور پر. گل محمد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی کیونکہ وہ اسٹل ہو گئے ہیں. وہ لک لائک ہیومن بینگ بٹ ناٹ ہیومن بینگ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. جب مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، فرماتے ہیں از زنان مصر یوسف شد سمر، جملہ از مشغولیے بے خود بے خبر، کہ اپنے وجود سے کی ان کی خبر نہ رہی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے، زلیخا جو پوتیفار کی گھر والی تھی وہ شیدائی ہو گئی حضرت یوسف کے حسن کی. پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زلیخا، جبکہ زلیخا خود جو ہے اس وقت کی حسین ترین عورتوں میں شمار ہوتا تھا، اس کا بات مشہور ہو گئی. زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے. تو زلیخا نے اس بات کو دکھانے کے لیے اہتمام کیا، تمام مصر کے بڑے بڑے سرداروں اور فوجی جنرلوں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی بیگمات کو بلایا. پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انگوٹھے کاٹ لیے. یوسف کی دیدار کی وجہ سے اتنی مشغول ہوئیں کہ اپنی نفی کر لی انہوں نے. اس قصے میں اشارہ یہ ہے کہ زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا آپا بلا دیا. ایک اور بات یہاں بہت زبردست، کچھ پہلے زمانے میں جنگوں میں جنگجو، غازی اور شہید اتنے مشغول ہوتے تھے کہ ان کے اجسام کٹ جاتے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. دوپہر میں ٹانگ کٹی اور شام تک انہیں پتہ نہیں چلا کہ جنگ میں اتنے مشغول تھے کہ اپنے وجود کے کٹنے کا احساس نہیں تھا. جنگ یرموک میں ایک تابعین میں سے ایک صاحب دوپہر میں جنگ میں ان کی ٹانگ کٹی، شام تک وہ جنگ کرتے رہے، شام میں کہیں جا کے بہت ضیاء خون کی وجہ سے، خون کے ضائع ہونے کی وجہ سے وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ رہے
اور لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ اس نے اس انداز میں جنگ کی کہ اپنے وجود کو بھلا کر جنگ کی۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انسا تابعی کا جو پوتا تھا وہ آیا، اس نے تعارف یہ کرایا کہ میرے دادا تھے جنہوں نے اپنے وجود کو بھلا کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، میں ان کا پوتا ہوں۔ اللہ، ریفرنس کیسا مضبوط ہے کہ اس جنگ میں ان کی ٹانگ کٹ گئی، دوپہر میں کٹی، شام تک انہیں پتہ نہیں چلا کہ میری ٹانگ کٹ چکی ہے۔ کیا چیز ہے یہ مشغولیت ہے، یہ مشن کے ساتھ اخلاص ہے، راہ خدا کی جد و جہاد ہے کہ اپنے وجود کو مٹا کر، جبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ مت کہو جو راہ خدا میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ نے کیا مقام دیا ان کو؟ مشغولیت کا پیمانہ یہ دکھا رہے ہیں، اور شہادت جب پاتے ہیں تو خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، مت کہو کہ یہ جو راہ خدا میں جو شہید ہوتے ہیں وہ مردہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ انہیں زندگی دیتا ہے۔ کون سی؟ ہم اس زندگی کی چھوٹی زندگی کے محتاج ہو کر رہ گئے، اسی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ خدا پتہ نہیں کیسی کیسی زندگیاں دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ خدا زندگیوں کے کتنے شعبے اس کے پاس ہیں جو جس انداز میں دیتا ہے، اور رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ غنی، اللہ، ہم روٹی اور تندور کے محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، خدا کب محتاج ہے؟ جس انداز کا چاہتا ہے۔ کیا منو سلوا آسمانوں سے قوم موسیٰ کے لیے اللہ نے نازل نہ کیا؟ کیا مائدہ دسترخوان پورا حضرت عیسیٰ کی قوم کے لیے اللہ نے آسمانوں سے بھنا ہوا گوشت اور تازہ تازہ روٹیاں نہیں بھیج دیں؟ تو خدا کے پہچاننے کے معاملے میں جو تنگی کا شکار ہم لوگ ہیں، یہی ہماری تنگی ہمیں اسلاف کی ان کارناموں سے محروم کر رہی ہے جو ہمارا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں اے بسا مرد شجاع اندر حروب، بعض اوقات شجاعت دکھانے والے جنگ کے اندر ان کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہوتا۔ او ہما دست آور در گیرداد برگماؤں کے ہاتھ برخرور، کہ ان کے جسم کٹ جاتے ہیں۔ محویت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جنگ میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ مشغولیت کیا ہے؟ استاد نے کہا کہ میں پڑھانے میں اتنا مشغول تھا۔ یہ زاویہ یہ میرا نہیں ہے، یہ مثنوی کا زاویہ ہے۔ ایک بات بیان کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، اس کے حوالے دیتے ہیں، پھر واپس پلٹ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ میں پڑھائی میں اتنا مشغول تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ اتنا بھاری مرض میرے اندر۔ وہ تو ان بکواسیوں نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، ورنہ میں تو بہت اپنے مشغول تھا۔ ماؤں نے کہا کہ اب ساز محترم ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں۔ بڑی ہا ہو چل رہی تھی، تابدانی کے تنامت چوبلیس، یہاں تک تو بات تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے انگوٹھے کاٹے، جنگ میں شجاع نے کٹ جانے کا احساس مٹا مشغولیت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جو وجود ہے، بالکل ہم کنکلوڈ کریں گے مضمون کو اور وہاں آ جائیں گے جو ہمیں مولانا بتانا چاہتے ہیں، تاکہ تمہارا تابدانی کے تن آمد چو بلیس رو بجو لابس لباس رام علیس، یہ تمہاری روح جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور روح کا جو لباس ہے یہ تمہارا جسم ہے۔ روح کا جو لباس ہے، ہمارے وجود، ظاہری وجود روح کا لباس ہے۔ ہمارے پیر جو ہیں، موزے جو ہیں، جیسے ہمارے پیر پہ موزہ پہنتے ہیں ہم، تو وہ موزہ جو ہے وہ اوپر سے پہنتے ہیں، دستانے ہم ہاتھ کے اوپر پہنتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ تمہاری روح کا یہ ظاہری وجود تمہارا روح کا لباس ہے۔ تم لباس ہی میں چپتے رہتے ہو، لبیس کو نہیں دیکھتے۔ تم لباس پہ خوشبو لگاتے ہو، جبکہ خوشبو جو نظر تو آتی ہے، خوشبو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب بوتل کھولتے ہو تو معلوم ہوتا ہے اس میں مشک ہے، اس میں زعفران ہے۔ ہم آتے ہیں مشک اور زعفران تن پہ لگانے کی چیز نہیں ہے، اس کو روح پہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ تم ساری خوشبو جسم پہ ملتے ہو، جسم تو باہر کی چیز ہے، اصل چیز جو ہے روح ہے۔ تو بدانی کے تنامت چون لبیس رو بجو لابس لباس رام علی، لابس کو دیکھو جو اندر ہے۔ تم ظاہر پر ہو، بے یقینی کی منزل پر ہو،
وہم کی منزل پر ہو، وہم کی وجہ سے استاد محترم بھی بیمار ہو گئے، وہم کی وجہ سے فرعون جو ہے لوگوں کی سجدوں کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ تو تم جو غور کرو، تفکر کرو کہ جسم کا گھٹنا روح کا گھٹنا نہیں ہے، کیونکہ جسم موزے کی طرح سے ہے، جسم موزے کی طرح سے۔ میں یہ جو ہاتھ ہلاؤں گا تو ہاتھ ہلا رہا ہوں تو یہ میرا عبا جو ہے عبا ہل رہا ہے، میری قمیض ہل رہی ہے۔ اگر نکال کے ٹانگ دوں گا تو سالہ سال ٹنگی رہے گی، ہلے گی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو یہ کپڑا جو ہل رہا ہے وہ ہاتھ کی وجہ سے، ہاتھ ہل رہا ہے روح کی وجہ سے۔ تو اہمیت کس کو حاصل ہے؟ کس کو اہمیت حاصل سب سے زیادہ؟ روح کو حاصل ہے بھائی۔ اور ہم باہر کے وجود پر اصرار کرنے پر مصر کر رہے ہیں، ہم اصرار کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے روح را توحید اللہ خوش طرح اللہ غنی اللہ غیر دوہے دست پا یہ دیگر است، کہ روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی وحدانیت کی پہچان روح کی غذا ہے۔ اللہ کی روح کی غذا کیا ہے؟ ہم تو صرف پیٹ کو، جسم کو غذا دے رہے ہیں۔ یہ مکھن، یہ لسی، یہ تمام چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، گوشت کس کو دے رہے ہیں؟ ہم جسم کو دے رہے ہیں بھائی۔ روح کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ پیدائش سے لے کر آخری سے تک روح ہمارے ساتھ ہے، اور ہونے کی دلیل بھی ہے۔ وہ ہے تو ہم ہیں، جب وہ نکل جاتی ہے تو لمبے لمبے لیٹے ہوتے ہیں حضرت جی۔ کوئی موومنٹ ہوتی ہے؟ کس وجہ سے موومنٹ ہے؟ موومنٹ بیکاز آف دا اسپرچل پاور ہے، روح ہے۔ تو روح کی کیا قدر کرتے ہیں ہم لوگ؟ پہچان ہے؟ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم روح را توحید اللہ خوش ترست، روح کے لیے اللہ کی وحدانیت کا سبق اور اللہ کا بیان جو قرآن میں ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ہم قرآن کو رٹتے ہیں، قرآن کے معنی و مطالب پر غور نہیں کرتے۔ جب ہم غور نہیں کرتے، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال گزر جاتے ہیں، جیسے آئے تھے مکہ گئے، مدینہ گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے، تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی کب آئے گی؟ جب کسی تبدیلی والے سے واسطہ پڑے گا تو تبدیلی آئے گی، ورنہ 1000 سال گزر جائیں دوستو، اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، بلیو میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہم تفرقہ بازی میں، ہم گروہ بندیوں میں، ہم مذاہب کی سمجھنے کے معاملے میں وہم کا شکار ہو کر اللہ کی پہچان کھو بیٹھیں گے۔ ہم اللہ کی پہچان کھو بیٹھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم خوب عطر جو ہے جسم پر لگائیں گے، روح کے بارے میں ہمیں کوئی شعور نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں دست پا در خواب بینی ابتلاء ان حقیقت داں و دانش از گدا۔ تم خواب سو جاتے ہو، اب خواب دیکھتے ہو، خواب میں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہو۔ تم تو سو رہے ہو، تمہاری آنکھیں بند ہیں، تو خواب میں جو تم دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو، وہ کون سی آنکھ ہے؟ اللہ غنی، اللہ غنی۔ تم سو رہے ہو، بستر پر ہو، تمہارا سارا وجود، آنکھیں سب تمہارے ساتھ سو رہی ہیں، تو تم جو خواب میں دیکھتے ہو ایک اور وجود، اپنا وجود دیکھتے ہو، تو وہ کون سی آنکھ ہے جو تمہیں دکھاتی ہے کہ تمہارا وجود اس شیپ کا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کس کو فکر ہے؟ کہاں اس کا ذکر ہے؟ کہیں نہیں، اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ دست پاؤ در خواب بینی ابتلاف ان حقیقت رو بدانش از گذاب، آتوئی کے بے بدن داری بدن بے مترس از جسم جا بیرون شدن، روح دورت بے بدن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جسم نہ بھی ہو تو خواب میں جو وجود دیکھا اس کو قرار ہے، اس کو قرار نہیں ہے۔ جو خواب میں دیکھا اپنے آپ کو اور نیند کی حالت میں دیکھا، تمہارا سارا سامان تو تمہارے ساتھ ہے، پھر کس نے تمہیں وہ منظر دکھایا کہ تم اور ایک اور ذات بھی رکھتے ہو؟ ہاں، وہ منظر وہ ہے کہ تمہارے وجود کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے، امر ربی رکھی ہے۔ نفخ فی الصور کی بنیاد پہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو تشکیل دیا اور پھر دم کیا، جیسے دم کیا آدم ایکٹیو ہو گئے۔ وہ دم ہی تو ہے، سارا کام اسی کا تو ہے، سارا کام اس دم کا ہے جو اللہ نے آدم کے پتلے میں کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ امر ربی ہے، وہ اللہ کا امر ہے جو جیسے اسے پھونکا
آدم ایکٹیو ہو گئے، آدم ایکٹیو ہوئے، آنکھیں کھولی تو عرش کے پائے میں دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم پہلے مرحلے میں سمجھ گئے کہ اپنے نام کے ساتھ جس نام کو شامل کیا ہے یہ کوئی شخصیت ہے، یہ کوئی اللہ کے فرض محبوبین میں سے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ ان اللہ نے اپنا جو ہے نام، اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو روح دارت بے بدن یس کھاؤ باور مرخ بوشت در خفت بس بے قرار، تمہاری روح اس پنجرے کو توڑ کر نکلنے کے لیے بےتاب ہے، اور تم جسم کو کھانا کھلا کے اور آئی سی یو میں اور سی سی یو میں اور انجیکشن کا کورس کر کے تم اس کو یہیں باندھنا چاہتے ہو۔ جب وقت آتا ہے تو پھر وہ پرواز، اس کی پرواز دوستوں مولانا فرماتے ہیں بوشتا مرغ از خفت آید بروں، اور جب پنجرے سے باہر پرندہ نکلتا ہے، اللہ غنی، اس وجود کے پنجرے کو توڑ کر جب روحیں نکلتی ہیں تو ان کی پرواز عرش سے بھی آگے ہوتی ہے، عرش سے بھی زیادہ ان کی پرواز ہوتی، کس کی؟ مومنین کی ارواح کی، جو دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو دنیا ہی کو اڑنا بچھونا بنا لیتے ہیں اور دنیاوی لذات اور خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں بھاری ہو جاتی ہیں، مال و متاع کا شوق، جائیدادوں پر نظر، گاڑیوں پر توجہ، تو پھر وہ روحیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ مثلا کبوتر کو اگر آپ گیلا کر کے چھوڑ دیں تو اڑ نہیں پائے گا وہ، اسی طرح روحیں دنیا میں انوالو ہونے کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہیں۔ ورنہ مومنین کا معاملہ معروف فرماتے ہیں جیسے ہی یہ پنجرہ ٹوٹتا ہے وقت معین پر تو پھر پرواز ایسی ہوتی ہے روح کی کہ وہ عرش سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ مومنین کی ارواح کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، جو یقین کی منزل پر ہیں، جن کے اندر استقامت ہے، کوئی بھی بات ان کو گمراہ نہیں کرتی، وہ یقین کے اس منزل پر ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اگر شرع ہے تو وہ یہی ہے کہ مومنان شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جب مومنان شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو جب یہ اس قید سے آزاد، دنیا قید خانہ ہی تو ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا کافروں کی جنت اور مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ کتنی سادہ مثال ہے کہ مومن عرفان کے منزل پر ہوتا ہے، مومن پہچان کے منزل پر ہوتا ہے، مومن یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ جب اس یقین کی منزل پر ہوتا ہے تو یہ دنیا اسے بہت چھوٹی نظر آتی ہے، یہ دنیا اسے بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ ماضی میں اگر ہم چلیں تو ہم باپوں کی صلبوں میں ہوتے ہیں، بہت چھوٹی دنیا میں ہوتے ہیں۔ وقت متعین پر ہمارا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ماؤں کی شکموں میں آ جاتے ہیں، وہ بھی بہت چھوٹی دنیا ہے۔ ماؤں کی شکموں سے پھر ہم دنیا میں آ جاتے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں یہ سفر ہوتا ہے۔ اب یہاں آ کے پھر ہمیں اختیار کی آزادی ملتی ہے، اب تم کرو فیصلہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ یہاں آ کے پھر وہی تنگی، وہی محدود فکری، وہی کیفیت، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے لوگ جب محشر میں جاتے ہیں، محشر میں گئے شیخ تو امال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ یہ محدودیت کے ہم عادی ہو گئے ہیں، ہم تجسیم کے عادی ہو گئے ہیں، دراصل اس کے عادی ہو گئے ہیں، جسمیت کے عادی ہو گئے ہیں، اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے۔ جس دن اس جسم کے قید خانے سے ہمیں نکلنے کا موقع ملے گا تو روحیں پرواز ان کی عرش تک ہوگی، کوئی انہیں درمیان میں روک نہیں پائے گا۔ بات یقین اور وہم کی ہے، وہم ہو تو 30 بچے مل کر استاد کو بیمار کر دیتے ہیں، اور یقین ہو تو مولا نے فرمایا کہ تمام حجابات اڑ جائیں تو میرے یقین میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، میں پہلے اس مقام پر متعین ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔